آپ کو کچھ ہول پڑے گا، آپ کے دل کو کچھ ہوگا کہ اتنی سی جگہ کے اندر لاکھوں سال اس بندے کو ہم ڈالنے کے لیے پتہ نہیں کتنے سالوں بعد اللہ نے اٹھانا ہے، جتنے بھی قیامت کے دن باقی ہیں تب تک اس نے اتنی سی جگہ میں رہنا ہے۔ اس قبر کے اندر بھی جو ہے نا گرمی کو صدقہ بچاتا ہے، حتیٰ کہ صدقہ بھی جس طرح سورۃ ملک کی حدیث ہے نا کہ مرغی جس طرح اپنے چوزوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، سورہ ملک اسی طرح میت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اسی طرح صدقہ جو اللہ کے راستے میں کیا جاتا ہے، جب قبر کے اندر کوئی عذاب آنے لگتا ہے وہ عذاب کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، بچھو آئے سانپ آئے اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کے راستے میں مجھے خرچ کر چکا ہے، میں تجھے اس کو ڈسنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے جمعے میں رکھی تھی، داؤ مرضاکم بالصدقہ، کہ اپنے مریضوں کا علاج بھی صدقے سے کیا کرو۔ یہاں پہ عالم عرب کا ایک مشہور واقعہ ذہن میں آتا ہے، یہ ویسے تو حدیث ہے کہ جس بیماری کا علاج طب کے اندر موجود نہ رہے، روحانی طور پہ اللہ کے کلام میں شفا ہے، شہد میں، کلونجی میں، زیتون کے تیل میں، انجیر میں، آپ کو شفا نہیں مل رہی، اب کیا کیا جائے؟ اب صدقہ کیا جائے۔ عالم عرب کا مشہور واقعہ ہے، ایک عربی عالم کا بیٹا ایسے مرض کا شکار ہو گیا جس کا کوئی علاج ہی نہیں، تھک گیا، ڈاکٹروں کے پاس جا آ کے بہت علاج کیے، ایک رات گھر میں لیٹا ہوا تھا، اس نے خود یہ واقعہ تحریر کیا کہ میرے دماغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث گردش کرنے لگی، میرے ذہن میں ایک جھماکہ سا ہوا، ایک روشنی سی پیدا ہوئی، میں جیب کے اندر حسب استطاعت پیسے لے کے نکلا، پورے محلے میں گردش کی، کوئی بندہ بھی نہیں ملا کہ جس کو میں پیسے دے سکوں، اور نیت صدقے کی کر چکا تھا، اور اس نیت سے کہ اللہ میرے بیٹے کی بیماری دور کر، گھر واپس آتا ہوں ایک لاغر سی بلی دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں کوئی بندہ تو نہیں ملا۔ میرے بھائیوں، یہ اتنا بڑا نیکی کا کام ہے، بندے کے اوپر صدقہ کرنا تو بہت ہی اجر و فضیلت کی بات ہوگی۔ آپ دیکھیے ایک جانور بلی ہے، اس کو اس نے دودھ پلایا، کہتا ہے دودھ پلانے کے بعد میں سو گیا، میں نے خواب دیکھی کہ ایک کوا میرے بچے کے سر کے اوپر چونچے مار رہا ہے، اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے، اچانک وہی بلی جس کو میں نے دودھ پلایا تھا وہ آئی، کوے کے اوپر حملہ کیا اور اس کو کھا لیا۔ کہتے میں اٹھا، میں صبح اپنے بچے کو لے کر دوبارہ طبیبوں کے پاس گیا، وہ بچہ جو ایک رات پہلے ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، جب اس کا دوبارہ ٹیسٹ کرایا گیا اس کا کینسر ختم ہو گیا۔ صرف ایک بلی کو دودھ پلانے سے اتنا بڑا موذی مرض اگر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ ایک آدمی، اور ایک طوائفہ کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے، دونوں حدیثیں صحیح ہیں، ایک آدمی ایک کنویں میں اترا، باہر نکلا، کیا دیکھتا ہے؟ ایک کتا پیاس سے زبان باہر نکالے بیٹھا۔ بتائیے کتا جس کو گھر میں رکھنے سے ہر روز ایک رات نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، نبی کریم نے حفاظت اور شکار کے علاوہ رکھنے کی اجازت نہیں دی، جو رکھتا ہے اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں کٹ رہی ہیں۔ اس جانور کو باہر نکلا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اپنے موضع میں پانی پلایا، نبی کریم نے کہا اللہ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس عمل کی وجہ سے اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی پر بس نہیں، ایک طوائفہ کے بارے میں بھی یہی حدیث موجود ہے کہ برائی کرتی تھی، برا کام کرتی تھی، لیکن ایک دن کیا دیکھا؟ ایک کتا پیاس کے مارے مرنے کے قریب ہے، اس کو جا کے پانی پلایا، اللہ اس کی توبہ اور کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کو معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اتنا بڑا نیکی کا کام ہے، ہم نے اس کو بڑا معمولی سمجھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف اگر آپ غور کریں نا، آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ اس حدیث کے اندر زنا کی، قباحت کی بھی بہت بڑی بات ہے، اور بڑی دردناک بات اس حدیث میں موجود ہے۔ بے حیائی کے کام کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عابد زاہد ہوا کرتا تھا، عابد اور زاہد ہوا کرتا تھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں 60 برس عبادت کرتا رہا، 60 ایئرز، جتنی امت کی کل زندگی نہیں، بچپن نکال دیا جائے، بڑھاپا نکال دیا جائے، بیماری کے ایام نکال دیے جائیں، آپ جانتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر 62-63 برس کے قریب ہے، 60 برس ہے۔ وہ بنی اسرائیل کا عابد 60 سال صرف اللہ کی عبادت میں گزار چکا ہے، اور عبادت کر کے باہر نکلتا ہے، شیطان
کس طرح پھر اللہ کے عابدوں اور زاہدوں کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ 60 برس کا اعتکاف کر کے باہر آیا، ایک خوبصورت عورت کی شکل میں مزین راستہ پراستہ کر کے اس کے سامنے آ گئی، عابد کو برائی کی دعوت دے دی، عابد بہک گیا، عابد نے اس کے ساتھ برائی کر لی، برائی کرنے کے بعد نادم ہوا، سوچنے لگا 60 برس عبادت کر کے اعتکاف توڑا، پہلے ہی لمحے میں برائی ہوگی۔ ایک فقیر آیا، اس نے کہا ہے کچھ کھانے کے لیے؟ اس کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، اس نے کہا میں نے کیا کھانی ہے، دل بوجھل ہے، میں اپنے اللہ سے رجوع کروں گا، یہ روٹی تو ہی کھا لے۔ روٹی کا ٹکڑا اس کو دیا، ادھر سے یہ انسان کی موت اور زندگی کا کیا پتہ، ہم وائرس سے ڈرتے ہیں، یہ صحت مند بالکل صحیح سلامت انسان، موت کا فرشتہ آ گیا، روح کو قبض کر لیا گیا اسی لمحے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اس بندے کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، 60 برس کی عبادت کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے گا اور ایک وقت کی برائی کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ 60 برس کی عبادت ایک پلڑے میں، ایک وقت کی برائی ایک پلڑے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم زنا کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، 60 برس کی عبادت ہلکی ہو جائے گی، کیونکہ جب انسان یہ حدود کا گناہ کرتا ہے نا، اصل میں اس کا ایمان اس کے سر کے اوپر چلا جاتا ہے۔ ایمان ہو تو انسان برائی کرے، ایمان ہو تو حد توڑے اللہ کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عابد تھا، دل میں توبہ کا خیال تو آیا تھا اور ایک نیکی کا عمل مرنے سے پہلے کر گیا، کون سا؟ نبی کریم نے فرمایا ایک آدھی روٹی کا ٹکڑا جو اس نے اس فقیر کو دیا تھا، اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا۔ جب وہ پلڑے میں ڈالا جائے گا، زنا کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ ہم نے صدقے کو کیا سمجھا ہوا؟ عبداللہ ابن جعفر بیان کرتے ہیں لوگ ایسے ایسے صحیح گزرے ہیں اور ہم تو آزاد ہیں، اللہ تعالیٰ نے استطاعت بھی دی ہے، توفیق بھی دی ہے۔ عبداللہ ابن جعفر رحمہ اللہ بہت بڑے فیاض صحیح گزرے ہیں، طالب علم جانتے ہیں ان کے واقعات صحابت کے۔ کہتے ہیں میں ایک جگہ سے گزرا، ایک غلام تھا، غلام آزاد نہیں، غلام جن کو اس دور میں صرف جینے کے لیے روٹی ملا کرتی تھی، بس باغ میں کام کر رہا ہے، اس کے مالک کا بیٹا 2 روٹیاں لے کے اس کے پاس آیا ہے، کہتے ہیں میں ماجرا دیکھ رہا ہوں، اس غلام نے روٹی کی طرف نظر بھی نہیں اٹھائی، پکڑ لی، اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ ایک کتا وہی جانور جس کو گھر میں رکھنا بھی حرام ہے، وہ اس کے پاس آیا، غلام نے نظر اٹھائی، روٹی کا ایک ٹکڑا پھینک دیا، کتے نے وہ کھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر واپس آیا، کہتے ہیں غلام نے پھر اس کی طرف نظر اٹھائی، دوسری روٹی بھی اس کو دے دی۔ کہا عبداللہ ابن جعفر حیران رہ گیا کہ میری فیاضی اور صحابت کے بارے میں لوگ کسے کہانیاں بناتے ہیں، یہ غلام تو مجھ سے بھی زیادہ صحیح ہے، روٹی ملی اجرت میں، وہ بھی دونوں کی دونوں ایک جانور کو ڈال دی۔ اس سے جا کے پوچھا غلام سے آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کہا میرے پورے علاقے میں کتا پایا نہیں جاتا، آج آیا تو مجھے سمجھ آ گئی نہایت بھوک سے ہے، میں تو پھر کام کر کے رات کو کھا لوں گا، اس بیچارے کو کس نے ڈال لی ہے؟ عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں اس کا یہ جملہ میرے دل میں ایسا پوست ہوا، میں نے اسے بے شمار مہنگی قیمت میں خرید کے اس عمل کی وجہ سے آزاد کر دیا۔ جو بندہ صدقہ کرتا ہے نا، اللہ دنیا کے اندر بھی اس کو بدلہ دیتا ہے، آخرت میں بھی۔ یہ غلام حاتم طائی کا واقعہ مشہور، یہ ایسے صحیح عربی گزرے ہیں۔ حاتم طائی کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا گیا کہ کیا تو نے اپنے سے زیادہ صحیح کوئی دیکھا؟ کہا ہاں ایک بچہ دیکھا، عرب کا بدو دیہاتی بچہ تھا۔ کیا واقعہ ہوا؟ میں اس کے پاس گیا، وہ بکرے کو ذبح کر کے اس کا مغز پکا کے لایا، میں نے مغز کھا لیا، دماغ کھا لیا، اور میں نے کہا بڑا لذیذ ہے، کیا اور بھی ہے؟ کہتا پھر لے کے آیا، کہتا میں نے 9 بکروں کے مغز کھائے، مجھے کیا پتا بچے کی کیا حالت ہے۔ میں باہر نکلا، سارے علاقے میں 9 جانور پڑے ہیں، وہ سارے کے سارے ذبح ہیں۔ میں نے پوچھا تیرے پاس کتنے جانور تھے؟ کہا کل 9 ہی بکریاں تھیں، 9 کی 9 آپ کو پیش کر دی۔ کیوں پیش کر دی؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تیرے پاس استطاعت نہیں۔ کہا آپ کو جو چیز پسند آ رہی تھی آپ مانگ رہے تھے، عربی بدو بچہ، اور میری غیرت نے گوارا نہ کیا میں آپ کو انکار کروں۔ حاتم طائی کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے زیادہ صحیح بچہ نہیں تھا دیکھا، میں نے پھر بھی اس کے اوپر انفاق کیا، 400 اونٹ 400 دینار دیے،
لیکن 400 اونٹ اور 400 دینار جس کا کل اثاثہ 9 بکریاں ہوں اور 400 اونٹ اور 400 دینار میرے کل اثاثے کا 1% نہیں بنتا. اصل انفاق تو اس بچے نے کیا. گفتار بھی ہے کردار بھی ہے ہم حق کے علم بردار بھی ہیں اپنوں کے لیے